اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو دیکھیں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں 2 میسج دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کہ جتنے مومن مسلمان دنیا میں ہیں وہ اللہ سے اس طرح سے نہیں ڈرتے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ شکوہ کیا نا اپنے بندوں سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ ایسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کا مطلب مسلمان جینا معیار نہیں ہے، مسلمان مرنا معیار ہے۔ مسلمان تو ہم سارے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، لیکن بہتر مسلمان کون ہے؟ جو مرتا مسلمان کی حالت میں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آنا تو مسلمان ہو کے آنا۔ مسلمان تو سارے ہیں، کلمہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو یعنی ہم ایک سچے مسلمان جب بنیں گے جب پہلے نمبر پہ تو اللہ سے صحیح ڈریں گے، سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اور اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ کی ہی ذات ہے وحدہ لا شریک ہے، ڈرنا بھی اللہ سے ہی چاہیے۔ اللہ کی ذات کے سوا تو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا بھی اللہ سے ہی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی سے فراڈ کر رہا ہوں، کسی سے نفرت کر رہا ہوں، کسی کو دشمن بنا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے دشمنی کر لی، کسی کے لیے برا سوچتا ہوں، کسی کے لیے اچھا سوچتا ہوں، کسی کے لیے کیا سوچتا ہوں۔ یہ چیزوں پہ تو ہم نے فوکس کیا ہی نہیں کبھی۔ تو میرے دوستو، ہمیں پہلے اس چیز کی اس آیت کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو ایسے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہمیں مکمل پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، ہر مومن مسلمان کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے اہل و عیال جان مال کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے پڑوس کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے حقوق العباد کا خیال کرنا پڑے گا۔ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف ہی کرنے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں ہے نا، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کا جواب ہم نے اللہ کی ذات کو خود دینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی مسلمان جینا معیار نہیں، مرنا معیار ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ کی ذات سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں اور کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس آیت سے غور و فکر کرنی چاہیے، بلکہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہمارے لیے میسج ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں شک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو جو لوگ پرہیزگار ہی نہیں ہیں ان کا تو اس آیت سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان کا تو اس آیت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت جتنے مومن مسلمان بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، اس آیت نے ہمیں یہی میسج دیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روز قیامت اپنے سائے میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ دوستو۔